پر اللہ دے نبی نے سر نہ اٹھایا فرمایا پھر اللہ نے فرمایا محبوبہ فرمایا محبوبہ سر اٹھانا 1000 بھیجیا سر نہیں اٹھایا 3000 بھیجیا سر نہیں اٹھایا 5000 بھیجیا سر نہیں اٹھایا محبوبہ ہن سر اٹھا لے انی معکم تیرا خدا خود حاضر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب ایک زبانوں کے پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر روز کیوں الجھتے ہیں ہم سے یہ کافر کیوں روز الجھتے ہیں ہم سے ابھی تو کربل کا میدان باقی ہے ابھی تو کربل کا میدان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے
قابل صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز برگو ساتھی اللہ جل شانہ وعز برہانہ سمالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہروار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے الوداعی جمعہ کے اندر چند معروضات آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ فتح بدر، جنگ بدر کے حوالے سے جو ماہ سیام کے اندر بہت بڑا مارکا لگا ہے۔ جنگیں تو بڑی بڑی ہوئی ہیں پر اللہ کی قسم یہ جو جنگ بدر ہوئی ہے حضور کے زمانے کے اندر اس کی بھی مثال نہیں ملتی کائنات کے اندر، کہ وہ عظیم جنگ ہے جس کے اندر ایک طرف کفار 1000 ہیں اور ایک طرف 313 ہیں جن کا مقابلہ آپس میں ہوا۔ ادھر سے عاشق رسول ہیں، ادھر سے کفار ہیں، کہ جس وقت کفار نے اعلان کیا حملہ کرنے کا اس وقت ہجرت کر کے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر پہنچے ہوئے تھے۔ فرمایا کون ہے جو کفار للکار رہے ہیں ہمارے ساتھ مارکے کے اندر چلے گا، جنگ کرنے چلے گا؟ فرمایا اس وقت جو مدینے سے چل کر گئے سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، حیدر کرار، یہ جو چل کر گئے تھے یہ تو اسی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ وطن بھی چھوڑا، اولاد بھی چھوڑی، مال بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا آپ کے لیے، آپ حکم دیں ابھی ہم سمندروں کے اندر چھلانگیں لگا دیں گے، ہمارا تن من دھن ہر چیز آپ کے قدموں کے اوپر قربان ہے۔ میں یہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہے ہیں پر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے چہرے کے اوپر ابھی بھی غم زدہ آثار ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے عرض کی ہمارا سب کچھ حاضر ہے آپ کے لیے، آپ حکم تو فرمائیں۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا صحابہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو میرے ساتھ چل کر آئے ہیں پر میں یہ چاہتا ہوں مدینے سے بھی کوئی کھڑا ہو نا، مدینے سے بھی کوئی کہے نا کہ یا رسول اللہ ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ پر میں اسی جگہ سے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم نے اپنی ماؤں غیرت ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ اللہ کی قسم جہاں آپ کے غلاموں کے قدم ہوں گے وہاں مدینے والوں کے سر حاضر ہو۔ اور میں آپ حکم کریں جہاں آپ کے ساتھ جو چل کر آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، اور میں وہ چل کر آئے جہاں وہ قدم رکھیں گے مدینے والے وہاں اپنی گردنیں رکھ کر جان پیش کریں گے۔ اور میں اس وقت مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی۔ وقت نہیں ہے فرمایا اس وقت مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اعلان کیا اور میں جوک در جوک جو حضور کے سچے غلام تھے وہ چل کر آئے یہاں فکر لے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنگ میں نہیں جائے گا وہ منافق ہے، جو جنگ میں جائے گا وہ حضور کا عاشق ہے۔ اور میں یہاں سے پتہ چلا آج بھی جو جنگ کا نام، مارکے کا نام، قتال کا نام سن کر ڈر جاتا ہے، گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، سمجھ لے وہ عاشق نہیں وہ منافق ہے۔ بلکہ صحابہ کرام نے تو یہ درس دیا ہے کہ میں جس وقت اسلام تجھے بلائے اللہ کی قسم اٹھا کر دیکھیں طریق سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین تک اور ان سے آگے چلے غازی المدین شہید سے لے کر غازی عامر چیمہ غازی ممتان حسین قادری تک جب بھی اسلام نے پکارا اللہ کی قسم تن من دھن قربان کر کے حضور کے نام کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اور میں خبردار اپنی جان کو بچانا نہیں، مٹا کر حضور کی جان کے اوپر، حضور کی قدم کے اوپر، حضور کی آن کے اوپر، حضور کی ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے چلے جاؤ۔ اللہ
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو فرمائے ان لوگوں نے، مدینے والوں نے، یا رسول اللہ آپ حکم کرے۔ اب یہ 4 یار تو حضور کے ساتھ ہے نا، نہ اس کو دھرتی پیدا کیتا، نہ جان میں سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، نہ 4 یارہ ورگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، فرمائے حضرت مولا علی شیر خدا۔ یہ تو اپنی جان کو نظرانہ پیش کر کے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ اصحاب نبی دے سارے سنو لگ دے جان تو پیارے، اصحاب نبی دے سارے سنو لگ دے جان تو پیارے، حق 4 یارے، حق 4 یارے۔ جڑا صحابہ دا غلام بیٹھا ہوئے گا وہ ضرور بولے گا، باقی بخیلہ نہ دا اپنی گل بھی کوئی۔ اصحاب نبی دے سارے سنو لگ دے جان تو پیارے، حق 4 یارے، حق 4 یارے، حق 4 یارے، حق 4 یارے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے سب کو بلایا، گنتی شروع ہو گئی، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر پردہ لگایا گیا، جس کے پاس جتنا مال ہے وہ لے کر حاضر ہو جائے۔ فرمایا سارے لوگ جمع ہوئے، جس کے پاس کچھ ذرہ برابر بھی گھر کے اندر موجود تھا وہ لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر آئے۔ فرمایا ایک مئی آئی، اس نے گٹھڑی باندھی ہوئی تھی، آ کر حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کی۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اپنا سر انور اٹھایا، یہ اس دن وہ سر اٹھا، اللہ کی قسم جب یہ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کا سر اٹھے تو اللہ قبلہ بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اگر حضور اپنا چہرہ انور اٹھائیں تو رب قبلے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سر اٹھایا اور اللہ کے نبی نے پوچھا ماں کیا لے کر آئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال کاٹ کر لے آئی ہوں اپنی بارگاہ کے اندر۔ سن ذرا میرے بھائی، اللہ کی قسم یہ تو ان کا ایمان تھا جو اپنے اوپر والے درجے کے اوپر کھڑا تھا۔ عورتیں اپنے سروں کے بال بھی کاٹ کر حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہی ہیں۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا ماں عید کے لے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ تو میرا باپ ہے جو آپ کے ساتھ جنگ کے اوپر جائے، فرمایا نہ میرا بھائی ہے نہ میرا شوہر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یہ بال کاٹ کے لے آئی ہوں اس وجہ سے۔ فرمایا آپ کا کوئی غلام ان کی رسی باندھ کر گھوڑے پہ باندھ لے گا، اللہ مجھے بڑا مقام عطا فرمائے۔ یہ فرمائے اتنا بڑا مقام تھا ان کا اور اتنا قوی امام تھا۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسے اور اللہ کے نبی نے گنتی شروع کی 1 2 3 4 سے۔ اور میں جب درمیان کے اندر آئے ایک چھوٹا بچہ، 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک کہتے ہیں 8 سال عمر تھی یا 11 سال عمر تھی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ جہاں یہ جا رہے ہیں میں بھی وہاں جا رہا ہوں، یہاں جس مارکے کے اندر یہ جا رہے ہیں میں بھی وہاں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا باپ نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ باپ نہیں ہے۔ بڑے بھائی نہیں؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ فرمایا ماں ہے گھر کے اندر؟ عرض کی یا رسول اللہ ماں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر، اللہ شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا چھوٹے بچے نے اپنے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پردے کے پیچھے نظر اٹھائیں نہ دیکھیں نا، وہی ماں تو ہے جو مجھے مارکے کے لیے لے کر حاضر ہے اور ماں مجھے لے کر آئی ہے۔ ابھی آگے نظر اٹھائی، اللہ کے نبی نے اس سے بھی چھوٹا بچہ اسی گنتی کے اندر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ جا رہے ہیں میں بھی مارکیٹ کے اندر جا رہا ہوں۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی خیرت مند ماں کا دودھ پیا ہے۔ فرمایا وہ جا سکتا ہے بڑے والا تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ ان جملوں کے اوپر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے
سینے سے لگایا، پیچھے پردے کی اوڑ کے اندر جو ماں کھڑی تھی اور میں چیخ کر پکار کر کہتی ہے دنیا والوں اٹھو اور مجھے سلام کرو۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اور میں جو پہلا تھا وہ بھی میرا بیٹا تھا، اب جو دوسرا جس کو حضور نے سینے کے ساتھ لگایا ہے یہ بھی کسی اور کا نہیں ہے، اس ماں کا لخت جگر ہے۔ میں جس کو حضور سینے کے ساتھ لگا دیں تو پھر اس بچے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے لکھا ہے ان کی کشتی کرائی، پھر اللہ کے نبی نے ان کو قبول فرما لیا۔ اب یہ 313 ہیں، 8 تلواریں ہیں ان کے پاس، 2 گھوڑے ہیں، 2 زرہ ہیں، اور میں یہ چل رہے ہیں کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ پر میں وہاں یہودیوں کا گھر تھا، ایک یہودی 2 اٹھے، انہیں جا کر دیکھے مسلمان تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، پتہ کر کے تو آئیں کس طرح تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ اور میں جس وقت یہودی آئے دیکھتے کیا ہیں، اللہ کی قسم کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے جوتا نہیں ہے، کسی کے سر کے اوپر دستار نہیں ہے، کسی کے پاس تہ بند ہے تو فرمایا قمیض نہیں ہے پہننے کے لیے۔ فرمایا استہزاء کر کے مذاق کر کے کہتے ہیں آپ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو، لہذا آپ کے پاس سر و سامان ہے بھی تو کچھ نہ۔ اور فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں جو غلاموں نے جواب دیا انہوں نے کہا تو چپ کر جا، تمہیں کیا پتا اگر ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں ہمارے سینے چیر کے دیکھ، سینوں کے اندر اور کوئی نہیں، محبت مصطفیٰ کا پیغام بھرا ہوا اور ہو کچھ نہ ہو لیکن خدا کی قسم ہمارے سینے محبت مصطفیٰ سے منور اور معطر ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس قافلے کے ساتھ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال عمر میں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم تو رخ مصطفیٰ دیکھتے جاتے ہیں اور جنگ بھی کرتے جاتے ہیں۔ پھر میں یہ پہلا معرکہ تھا اسلام کا، یہ چل پڑے جس وقت بدر کے مقام کے اوپر جو لوگ وہاں سے ہو کر آئے انہوں نے دیکھا ہوگا وہ میدان، اور میں بدر کے میدان کے اندر پہنچے، کفار وہاں پہنچے ہوئے پتھریلی زمین کے اوپر انہوں نے آ کر ٹھکانہ لگایا، خیمے لگائے، ادھر سے فرمایا یہ حضور کے غلام گئے، مٹی تھی ریت کے اوپر جا کر خیمے لگائے۔ اب ان کے پاس کیا تھا؟ محبت مصطفیٰ تھی، ان کے پاس شراب اور کنجریاں لے کر آئے۔ یہ بھی فکرہ میرا نوٹ کر لے، آج بھی جو کنجر خانے کروائے تو اس کو بتا دینا یہ کنجر خانے کروانا یا شراب کے مٹکے اٹھا کر شادیوں کے اندر جانا یہ حضور کے غلاموں کا کام نہیں بلکہ ابو جہل کے چہروں کا کام ہے۔ حضور کے غلاموں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اب اٹھائیں نا طریق اللہ کی قسم، حضور کے غلام 313 ہے اور کوئی کام نہ تھا بلکہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر یہی ان کے منہ سے نکلتا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پھر میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے وہاں پہنچے میدان بدر کے اندر، پر ادھر سے خبر ملی 1000 ہیں، ادھر سے پتہ چلا 313 ہیں۔ صحابہ کرام کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار ہیں، ان کے اندر خیال آتا ہے ادھر گرد و غبار ہے، مٹی ہے، ادھر سے پیاس لگی ہوئی ہے اور ماہ سیام کا مہینہ ہے۔ آج کا حضور کا غلام جو روزہ چھوڑ دیتا ہے نا کام کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، صحابہ کرام نے جنگ بدر کے اندر بھی روزے نہیں چھوڑے، پتہ تھا مار کا لگنا ہے اور قرآن کا بھی حکم ہے سفر کے اندر ہو یا بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن حضور کے غلام نے روزہ نہیں چھوڑا، آنے والے لوگوں کو پیغام دیا آج تو اور میں اتنے ٹھنڈے دنوں کے اندر مسجد کے اندر پنکھے بھی لگے ہوئے، اے سی بھی لگے ہوئے، ساری سہولتیں موجود ہونے کے بعد روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے معاذ بھی حاضر ہوں گے، معلق بھی حاضر ہوں گے، بتانا جب وہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو اور میں روزہ چھوڑ کر حضور کو اپنا کیا منہ دکھلائیں گے، کیا رخ دکھلائیں گے۔ پر میں ادھر سے گرد و غبار ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا آپ سو جائیں، اب نبی جانے خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ اور میں مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اپنا سر انور رب کی بارگاہ کے اندر جھکایا اور سارے صحابہ کرام کو فرمایا تم سو جاؤ، آرام کرو۔ ادھر سے ایک وحد یار ہیں حضور کے سیدنا ابو بکر صدیق جو حضور کے ساتھ کھڑے ہیں ملے ہوئے، حضور نے سجدے کے اندر سر رکھا ہے رات پوے بے گردان نیند پیاری
جگہ. تو فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے پیشانی جھکائی سجدے کے اندر. جس وقت رخ مصطفیٰ جھکا فکرہ دوں گا اللہ کی قسم ٹھنڈ پڑ جائے گی. جامپور کی مسجد کے اندر بیٹھنے والے توجہ میری طرف کرنی ہے کہ اللہ نے اس جنگ بدر کے اندر غلامان رسول کی مدد کیسے فرمائی ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے سجدے کے اندر سر رکھا. اگر ادا جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرا مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے رفیہ بنارا اپنا سجدے دے اندر سر جھکایا اور رب دی بارگاہ دے اندر عرض کریے سونے ربا 313 نے ادھر 1000 نے کرم فرما دے رحم فرما دے. اگر آج تو مدد نہ فرمائی دنیا دے اندر تیری توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اگر کافران نے حملہ کر چھوڑیا تیری تسبیح کون بیان کرے گا. دنیا دے اندر تیرے ذکر کون کرے گا. اللہ نے فرمایا مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے حضرت میکائیل علیہ السلام بھیجیا. فرمایا جانا میرا محبوب سجدے دے اندر سر رکھ کے سویا ہے. تیرا جانا محبوب نو اٹھانا. اے رب دا قرآن اس جنگ دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا. فرمایا اللہ نے میکائیل نو بھیجیا. فرمایا جانا محبوب نو کہ انی نمدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا محبوب نو فرماؤ سر اٹھاؤ نا بألف من الملائکہ 1000 فرشتیاں دی جماعت اللہ پیا بھیج رہے. فرمایا 1000 فرشتے دی جماعت لے کے جا میرے محبوب نو دلاسا دے 1000 فرشتہ تواڈے نال جنگ کرے گا. فرمایا جب میکائیل نے پیغام دتا مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے سر نہ اٹھایا. فرمایا اللہ نے پھر اسرافیل بھیجیا. اسرافیل جانا میرا محبوب پریشان ہے. جانا بثلاثۃ الف من الملائکۃ منزلین. فرمایا اسرافیل جانا 3000 فرشتے لے جا میرے محبوب نو کہ سونیا سر اٹھا لو. اللہ 3000 فرشتیاں کی جماعت پیا بھیج رہے. فرمایا اسرافیل آئے 3000 فرشتے لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر. پر اللہ دے نبی نے سر نہ اٹھایا. مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال سجدے دے اندر سر رکھ کے زارے قطار پہ روندے نے. فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے پیچھے محبوب نو کلاوے دے اندر لے آپ فرماتے ہیں جب میں محبوب نو جھپا پایا کلاوے دے اندر لیا. فرمایا مہر نبوت میرے سینے دے نال لگیے نا. پہلا پردہ بھی ہٹیا دوسرا پردہ بھی ہٹیا. فرمایا لوہے محفوظ تک میری نظریں گئیاں نے. اے مہر نبوت کا کمال ہے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریے سونے من موڑے سر اٹھاؤ نا. اللہ فرشتے دیا جماعتاں پیا بھیج رہے. صبح ہون دو فتح مسلماناں بھی ہوئے. فرمایا سر اٹھاؤ نا. پر اللہ دے نبی نے سر نہ اٹھایا. فرمایا پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیجیا. فرمایا جبرائیل جانا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. فرمایا جانا جبرائیل جا 5000 بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000 فرشتیاں دی جماعت لے جا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر پیش کر. اور محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کر سونے پہلے 1000 بھیجے راضی نہیں ہوئے. 3000 بھیجے راضی نہیں ہوئے. 5000 اور بھیجے 9000 فرشتے
सर उठाओ ना, पता नहीं मैं उन चेक करांगा तेरा ईमान केड़े दर्जे दे खड़ाए। आहा अगर सही पत्थर दिल ना होवे तो मन जरूर हो जाएगा। पर मैं 5000 फरिश्तियां दी जमात आई पर अल्लाह दे नबी ने सर ना उठाया। फरमाया फिर अल्लाह ने फरमाया महबूबा फरमाया महबूबा सर उठाना। 1000 भेजा सर नहीं उठाया, 3000 भेजा सर नहीं उठाया, 5000 भेजा सर नहीं उठाया। महबूबा हुण सर उठा ले, अन्नी मां कुन तेरा खुदा खुद हाजिर। सर उठा तेरा खुदा खुद अल्लाह की कसम है। फरमाया महबूब मदीने के ताजदार हमला लाल ने फिर जाकर अपना सर उठाया सजदे से। अन्नी माकुल मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर जो इसका माना है कि रब तुम्हारे साथ है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया महबूब सर उठा तेरा खुदा बदर के अंदर तशरीफ ला चुका है। मेरे भाई ये उस वक्त ईमान बहुत बड़े बुलंद रतबे के ऊपर दर्जे के ऊपर खड़ा था जिस वक्त तलब करते तो खुदा भी हाजिर होगा। और मैं मदीने के ताजदार आमना के लाल ने अपने सजदे से सर उठाया। बस क्या हुई, सुबह तुलू हुई, रात के वक्त बारिश बरसी। और मैं जो रेत थी मट्टी वाली जमीन थी वो बिल्कुल फरमाया खुश्क हो गई, जम गई। अब सहाबा किराम अलैहिम फरमाते हैं कि वो जमीन पथरीली थी। अब सामने मस्जिद के अंदर मालबा लगा हुआ है, जब पथरीली जमीन के ऊपर बारिश हो जाए तो फरमाया फिर बंदे टिक नहीं सकते, स्लिप होते हैं। और मैं फिर मार का लगना था, लग गया। वो छोटे छोटे जो बच्चे मुआज़ और मुअव्वज़ जिनको माँ ने तैयार करके भेजा, दुआ मांगो कि अल्लाह वो माएं अता फरमा दे आपको जो जवानों को तैयार करती थी, जज्बा जिहाद दिलाती थी। अल्लाह की कसम आज तो हमारे जवानों की जवानी खा दिया मोबाइल ना। आज वो बंदा कैसे गैरत कर सकता है जिसका बच्चा और जिसकी बच्ची टिकटॉक के ऊपर नंगिया वीडियो बना ले, वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे भाई उठा अपना तारीख पढ़ना, तू कैसे इस्लाम की गैरत कर सकता है? गैरत पूछनी है तो उन माओं से पूछ। अल्लाह की कसम पे सर के बाल काटकर हुजूर की बारगाह के अंदर पेश करती हैं और अर्ज करती है सोने इनको कबूल फरमा ले, कल क़यामत के दिन हम भी सैयदा तय्यबा ताहिरा तकिया ज़किया बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह के अंदर हाजिर होकर अर्ज करेंगी फरमाया तुम्हारे भी हसन शहीद, हमारे तुम्हारे भी हुसैन शहीद और यसर भी शहीद और मोहम्मद भी शहीद, ये हमारे भी अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले। और मैं उस वक्त अल्लाह हमें बड़ी शान अता फरमा। ये मकाम था उस वक्त, ईमान बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर खड़ा था। पर मैं जिस वक्त मार्का लगा बदर का, माह सियाम का महीना है, यहाँ हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत ले आए हैं। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त मार्के के अंदर ये लड़ाई हो रही थी 3 मरतबा ऐसी ठंडी हवा चली। आप फरमाते हैं मैंने ऐसी हवा कभी नहीं देखी जिंदगी के अंदर। मैं हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह ऐसी हवा जिंदगी के अंदर मैंने नहीं देखी। मदीने के ताजदार आमना के लाल ने फरमाया अली तुम्हें नहीं पता, जिब्राइल हाजिर हुआ है मेरी बारगाह के अंदर। और जिब्राइल कौन सी कैफियत में आया? पर मैं उसके हाथ के अंदर तीर कमान की ज़िरा लेकर जंगी लिबास पहनकर आया। पता चला वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तस्बीह बयान करते हैं फरिश्ते, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। जब हुजूर की अज़मत और नमूस की बात आ जाए फिर फरिश्ते भी तस्बीह नहीं उठाते। फिर फरमाया हाथ के अंदर तीर तलवार उठा लेते हैं। फरमाया ऐसे लिबास के अंदर बदर के अंदर रहा। फिर फरमाया जिब्राइल लौट गया, जब गया ना अर्श मुअल्ला के ऊपर पहुंचा, रब ने जिब्राइल से पूछ लिया और मैं बताना आया तो है वापस मेरे नबी से इजाजत लेकर आया या ऐसे वापस आ गया है? फिर मैं मेरे महबूब से इजाजत लेकर आया, या मौला इजाजत नहीं ली। अल्लाह ने फरमाया जा मेरे महबूब की बारगाह के अंदर, अगर नबी इजाजत दे तो वापस आ जाना, अगर ना दे नबी इजाजत तो सारी जिंदगी के लिए तुझे नबी के साथ वक्फ कर दिया है। फिर मैं हजरत जिब्राइल आए नबी की बारगाह के अंदर, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल नबी तो क्या आप राजी हुए कि नहीं आए? नहीं हुए। मदीने के ताजदार आमना के लाल ने फरमाया हाँ हाँ क़ाल नअम। जिब्राइल रब की बारगाह के अंदर मेरा सलाम भी पेश करना और जाकर अर्ज करना तुम्हारा नबी कहता है मालिक
मालिक तू भी बड़ी शान वाला है। और मैं अली 3 मरतबा जिब्राइल आए तो गए, और मैं उसी वजह से ये ठंडी हवा चल पड़ती थी। जब जिब्राइल आते पता चला अगर तू काम ना करे दीन का, फिर भी हुजूर की नमूस का काम होता रहेगा। काम तो अल्लाह फरिश्तों से भी ले लेता है। अगर अल्लाह जिब्राइल को भेज दे, एक पर मार दे जिब्राइल, पर मैं पूरी कायनात को समेट के रख दे, लेकिन तेरा और मेरा ये इम्तिहान है। अल्लाह की कसम आज देखना कितना जल्द जिहाद खत्म हुआ। फलस्तीन के अंदर बच्चे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के कबाब बनाए गए हैं। तो फरमाया किसी के ऊपर चू भी नहीं लूटती। वजह क्या है? तेरा मेरा ईमान कमजोर है। अल्लाह की कसम ये खुदा भी देख रहा है, वो मुस्तफा भी देख रहा है। हाँ माशर के दिन वो मुआज और मुअव्वद जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया, हलाक किया, वो भी हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे। आखिरी फिक्र ले, टाइम पूरा हो गया। और मैं हजरत मुआज और मुअव्वद हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि मेरे पास आए, कहते हैं चाचा हमें बता तो सही अबू जहल कौन है इनमें से। और मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप फरमाते हैं खैर है, आपने अबू जहल को क्या करना है? छोटे बच्चे हैं, 8 साल या 11 साल की उम्र है। और मैं हमने सुना है वो अबू जहल कुत्ता हमारे नबी को भौंकता है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और मैं हाँ लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, हम सांस भी मोहब्बत मुस्तफा के अंदर लेते हैं। और मैं यहाँ कदर नबी दा एक ही जानन दुनिया पार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए बिच मदीने। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी। मेरे भाई आज वक्त है अपने आप को दीन के अंदर ढाल लें, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा।